ابتدائی دنوں میں جامعہ مسجد عائشہ اس میں ایک پروگرام پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے منعقد ہوتا ہے۔ آج کا یہ پروگرام بھی اسی پروگرام کا تسلسل ہے۔ آج کے پروگرام میں ایک چیز اس سے بڑھ کر بھی ہے۔ عائشہ مسجد کے خطیب ہمارے عزیز مولانا محمد اسماعیل صاحب نے 25 سالوں میں درس قرآن کے ذریعے قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر مکمل کی۔ ہماری جماعت کی اشاعت التوحید و سنہ کی یہ امتیازی خصوصیت ہے اور ہمارے علماء پر اللہ کی یہ خاص رحمت ہے اس دور میں اللہ نے اس جماعت کے علماء سے قرآن کی بڑی خدمت لی۔ اگر آپ کی توجہ پوری طرح مجھے حاصل رہی پچیس سالوں میں جو کچھ مولانا نے بیان کیا میں اللہ کے فضل سے 25 منٹوں میں وہ سب کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن آپ کی پوری توجہ میری طرف رہنی چاہیے۔ آپ میں اہل علم لوگ موجود ہیں، تعلیم یافتہ افراد موجود ہیں،
ایک بات کا آپ مجھے جواب دیں گے، جب بھی کوئی مصنف کوئی کتاب تحریر کرتا ہے، لکھتا ہے، تو کیا اس کتاب کا کوئی موضوع اور عنوان نہیں ہوتا؟ بولیے۔ اس کے لکھنے کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ اس کتاب کا ایک موضوع ہے، ایک عنوان ہے، ایک دعویٰ ہے۔ 1000 صفحے کی کتاب بھی ہے نا، تو وہ اس موضوع کے اردا گرد گھوم رہی ہے۔ کوئی حکایت لکھتا ہے تو تعلق موضوع سے، کوئی دلیل دیتا ہے تو تعلق موضوع سے، کوئی شعر لکھتا ہے تو تعلق موضوع سے۔ ساری کتاب اس موضوع کے گردا گرد گھومتی ہے۔ اگر کتاب کا موضوع کوئی نہ ہو، عنوان کوئی نہ ہو، لکھنے کا مقصد کوئی نہ ہو، تو ایسی کتاب کو پڑھنے کے لیے کوئی بندہ تیار نہیں ہوتا۔ یہ کہنا کیا چاہتا ہے، یہ منوانا کیا چاہتا ہے، اس نے یہ کتاب لکھی کیوں ہے؟ اگر وہ مقصد نہ ہو تو کوئی بندہ اس کتاب کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر یہ بات صحیح ہے اور یقیناً صحیح ہے تو پھر میں کہتا ہوں کہ قرآن کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ تو شہنشاہ کی کتاب ہے۔ اس کا موضوع کوئی نہیں ہوگا، اس کا عنوان کوئی نہیں ہوگا، اس کا دعویٰ کوئی نہیں ہوگا، اس کے اتارے جانے کا مقصد کوئی نہیں ہوگا۔ لازماً اس کتاب کا ایک دعویٰ ہے، ایک موضوع ہے، ایک عنوان ہے۔ پورا قرآن اس کے گردا گرد گھوم رہا ہے، اس دعوے کو ثابت کر رہا ہے پورا قرآن۔ میں قرآن کا طالب علم ہوں، میں نے قرآن کی تفسیر سبقاً پڑھی ہے اور پھر میں نے اسے پڑھایا بھی ہے۔ آپ مجھ پر اعتماد کریں، جو میں کہہ رہا ہوں قرآن کو سامنے رکھ کے کہہ رہا ہوں۔ ایک ایک سورت میرے سامنے ہے، ایک ایک آیت میرے سامنے ہے۔ یا تو آپ مجھ پر کریں اعتماد، اور اگر مجھ پہ اعتماد نہیں کرنا تو خود پڑھیں قرآن۔ ہن بولو کیڑا طریقہ سوکھا؟ پڑھنا تو آپ نے ہے نہیں نا، کہ آپ کے پاس وقت نہیں ہے، تو پھر مجھ پر اعتماد کیجئے۔ میں سرگودا میں رہتا ہوں، آج بھی جواب دہ ہوں، کل بھی جواب دہ ہوں۔ کوئی عالم اس پر اعتراض کرے پھر بندیالوی جواب دے ہے۔ قرآن پاک کے 30 پاروں میں اور قرآن پاک کی 114 سورتوں میں اور قرآن پاک کی 6600 سے زیادہ آیتوں میں اس پورے قرآن کا خلاصہ، اس پورے قرآن کا دعویٰ اور اس پورے قرآن کا نچوڑ صرف ایک ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ پورے قرآن کا دعویٰ ہے، سارا قرآن اس کے گردا گرد گھوم رہا ہے۔ یہی دعوت اللہ دے رہے ہیں، میری ہی عبادت کرنی ہے، میرے سوا عبادت کے لائق لا الہ الا اللہ کا کرو مانا۔ میرے سوا الہ کوئی نہیں، میرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، میرے سوا معبود کوئی نہیں۔ میں پڑھے لکھے لوگوں میں موجود ہوں، بولو سجدہ عبادت نہیں ہے؟ کیوں نہیں بولتے ہو؟ سجدہ عبادت نہیں ہے، یہ نظر و نیاز عبادت نہیں ہے۔ غائبانہ پکارنا اس نظریے سے
کہ جس کو میں پکار رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے، کیا یہ پکار عبادت نہیں ہے؟ کیا میرے آقا نے نہیں فرمایا الدعاء هو العبادہ، پکار ہی عبادت ہے، الدعاء مخ العبادہ، مخ کسے کہتے ہیں؟ مغز کو، ساری عبادت کا جو مغز ہے وہ ہے پکار، پکار۔ یہ میرے آقا کا فرمان ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، آمنہ کے لال کہہ رہے ہیں۔ ہر پکار نہیں، مصائب میں، مشکلات میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں، حاجات میں، پریشانیوں میں شفا لینے کے لیے، رہائیاں لینے کے لیے، اولاد لینے کے لیے اس طرح پکارنا کہ جس کو میں پکار رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے، اور بغیر اسباب کے، وسائل کے، بغیر فون کے، بغیر موبائل کے وہ ہر جگہ سے میری پکار کو، یہ پکار عبادت ہے، عبادت ہے۔ اور اگر سجدہ عبادت ہے، نظر و نیاز عبادت ہے، پکار عبادت ہے، اب مانا کرو لا الہ، تو پھر کیا معنی ہوا؟ اللہ کے سوا عبادت کے لائق، تو پھر کرو نہ مانا اللہ کے سوا سجدے کے لائق، اللہ کے سوا نظر و نیاز کے لائق، اللہ کے سوا غائبانہ پکار کے لائق کوئی نہیں۔ یہ پورے قرآن کا دعویٰ ہے، لا الہ الا اللہ۔ جگہ جگہ اللہ اس دعوے کو بیان کرتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ میں آئیے گا، پڑھیے گا، ایاک نعبد، اسی دعوے کو ذکر کیا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ آیت الکرسی کو شروع کیجئے، شاباش، اللہ لا الہ الا ہو، اسی دعوے کو ذکر کیا، میرے سوا الہ بننے کے لائق کوئی نہیں۔ قرآن پاک کی ابتدا میں کتنے لوگ اس کی لذت کو محسوس کریں گے؟ بندیالوی اس کو پھیلانا چاہے تو 1 گھنٹے کی تقریر میں پھیلا سکتا ہے، جسے 2 منٹوں میں بیان کرنے لگا ہے۔ فاتحہ میں کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، معبود صرف میں ہوں، عبادت کے لائق صرف میں ہوں۔ پھر سارا قرآن آپ پڑھتے جائیں، پڑھتے جائیں، پڑھتے جائیں، آخری سورۃ الناس میں چلے جائیے، آپ سب کو یاد ہے، وہاں جا کے پھر کہا قل اعوذ برب الناس مالک الناس، لوگوں کا الہ ہے تو وہ کون ہے؟ آخری صورت میں جا کے یہی کہا، آیت الکرسی میں یہی کہا، الہکم الہ واحد، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ۔ یہ سارے قرآن کا کیا ہے؟ پکا لو، کوئی تمہیں نہیں بتائے گا۔ یہ سارے قرآن کا مرکزی مضمون ہے، یہ سارے قرآن کا محور ہے، یہ سارے قرآن کا موضوع ہے، یہ سارے قرآن کا دعویٰ ہے۔ کیا؟ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں ہے، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں ہے، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ یہ جب رب نے دعویٰ کیا، مولا دعوے کو تو ثابت کرنا پڑتا ہے، تو مولا اس کو ثابت بھی کرنا۔ اللہ نے دھینگا مشتی سے نہیں منوایا، یہ دعویٰ جبر سے، ڈنڈے کے زور سے نہیں منوایا۔ میں جو کہتا ہوں میرے سوا الہ کوئی نہیں، مانو میری بات ورنہ تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا، نہیں کہا۔ میرا دروازہ چھوڑ کے کسی اور طرف جا، میں تجھے اندھا کر دوں گا، نہیں کہا۔ میرا دروازہ چھوڑ کے کسی اور طرف جا، میں فالج گرا دوں گا، نہیں کہا۔ جبر سے نہیں منوایا، ڈنڈے کے زور سے اپنا دعویٰ نہیں منوایا، اکراہ سے اپنا دعویٰ نہیں منوایا۔ اللہ کہتے ہیں میں اپنا دعویٰ منوانا چاہتا ہوں دلائل سے۔ کس سے منوانا چاہتا ہوں؟ دلائل سے۔ مولا دلائل تو علماء سمجھیں گے، دلائل تو تعلیم یافتہ لوگ سمجھیں گے، دلائل تو اہل علم سمجھیں گے، جاہلوں کو کیسے سمجھ آئے گی؟ اللہ نے فرمایا میں نے علمی دلائل نہیں دینے، میں نے عقلی دلائل دینے ہیں۔
کون سے دلائل؟ جو عالم کو بھی سمجھ آئیں، جاہل کو بھی سمجھ آئیں، پڑھے لکھے طبقے کو بھی سمجھ آئیں، ان پڑھ کو بھی سمجھ آئیں۔ میں نے عقلی دلائل دینے ہیں، عقلی دلائل۔ اللہ پھر عقلی دلائل کی بارش برسا دیتا ہے۔ آیت الکرسی پہ آ جائیے، پڑھیے، اللہ لا الہ، یہ دعویٰ ہے میرے سوا الہ کوئی نہیں۔ مولا اس کی کوئی دلیل دے نا، تیرے سوا نہ کوئی نبی الہ ہے، نہ کوئی ولی الہ ہے، نہ کوئی فرشتہ الہ ہے، تیرے سوا مخلوقات میں کوئی الہ نہیں۔ مولا اس کی کوئی دلیل دے۔ اللہ نے فرمایا پہلی دلیل دینے لگا ہوں، الحیّ، میں ایسا زندہ ہوں جس پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ میں دوسری دلیل دینے لگا ہوں، القیوم، خود بھی قائم ہوں اور ساری کائنات کو قائم رکھے ہوئے ہوں۔ میں تیسری دلیل دینے لگا ہوں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نیند تو دور کی بات ہے، مجھے اونگ بھی کبھی نہیں آئی۔ یہ سارے کون سے دلائل ہیں؟ عقلی دلائل۔ عام میں اچھا گمان کر لیتا ہوں، آپ مجھے جواب دیں گے کہ میں نے اچھا گمان کیا ہے۔ میرا گمان یہ ہے کہ آپ میں سے اکثر لوگ جو ہیں یہ ناظرہ قرآن پڑھنا جانتے ہیں۔ میں تو چنگا گمان کیتا تو آپ ہی چپ کر گئے، آپ بولے ہی نہیں۔ دیکھ کے قرآن پڑھنا جانتے ہیں اکثر لوگ جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مومن ہیں، مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، یہ دیکھ کے قرآن پڑھنا جانتے ہیں۔ پڑھیں نہ پڑھیں، رمضان میں تو پڑھتے ہیں نا۔ رمضان میں تو ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بچے سب نے قرآن کھولے ہوئے ہوتے ہیں۔ ذرا بولو، یہ جو قرآن دیکھ کے پڑھتے ہو، آئندہ جب پڑھنا ہے تو میری اس تقریر کو یاد کرنا ہے۔ جگہ جگہ پڑھتے ہو الارض، پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے ہو؟ کیا میں نے السماوات، کیا میں نے جگہ 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 آپ پڑھیں گے السماوات، آسمان، اللیل، بولتے جائیے بولتے جائیے، النہار، الشمس، بولو، القمر، الکواکب، الجبال، البر، ادھر اوکھا، خشکی خشکی خشکی، البحر، البحر، دریا، الغمام، بادل، الشجر، درخت، ثمرات، پھل۔ یہ جگہ جگہ آپ یہ بار بار یہ لفظ آتے ہیں، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، بادل، دریا، بارش، پھل، درخت۔ اے اللہ تو ان کہانیاں سناندہ، یہ قرآن میں تمہیں کہانیاں سنائی جا رہی ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے، نامیاں، یہ سب اس کے دعوے کی دلیلیں ہیں، اس کے دعوے کی دلیلیں ہیں۔ بندیالوی کی بات پہ غور کیجئے، اللہ کہتے ہیں اس کائنات میں صرف میں ہی الہ ہوں، صرف میں ہی الہ ہوں، اور اس کی دلیل یہ ہے چلتے ہوئے پانی پہ زمین کو میں نے ٹکا کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ دلائل دیتے ہیں، بغیر ستونوں کے آسمان کی چھت میں نے قائم رکھی ہے، سورج، چاند، ستاروں کا نظام میں نے چلایا ہے، بادل برسانے والا، بارش برسانے والا میں ہوں، کشتیاں چلانے والا میں ہوں۔ یہ اللہ جگہ جگہ عقلی دلائل دیتے ہیں، عقلی دلائل۔ اور کسی جگہ پہ اللہ آ کے کہتے ہیں اگر تجھے آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، سمندر، دریا، ندیاں، نالے، ان کو دیکھ کے اگر تجھے میری توحید کی سمجھ نہیں نہ آئی، دروازے پہ بندھے ہوئے جانور کو دیکھ۔ پھر اللہ جانوروں کی بات کرنے لگے ہیں، ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم۔ اللہ نے کہا دروازے پہ بندھے ہوئے جانور کو دیکھ، بھینس ہے، گائے ہے، بکری ہے، اونٹنی ہے، دیکھ اسے، تو نے اس کے سامنے چارہ ڈالا، چارہ اس کے معدے میں پہنچا، ہم نے ایک مشینری لگائی، اس نے چارے پہ کام کرنا شروع کیا،
کچھ کا گوبر بنایا، وہ نیچے بیٹھ گیا، اصل غذا اوپر آ گئی، اصل غذا کو ہم نے معدہ سے دھکا مارا جگر کی طرف، اصل غذا جگر میں آ گئی، جگر میں ہم نے پھر مشینری لگائی، اس نے اصل غذا پہ کام کرنا شروع کیا، کچھ کا خون بنایا، وہ سپلائی کر دیا دل کو، کچھ کا دودھ بنایا، وہ سپلائی کر دیا تھنوں کو۔ قرآن کہتا ہے نسقیکم، سبحان اللہ، کاش تمہیں اس کا ترجمہ آتا، نسقیکم، ہم پلاتے ہیں۔ یہ ہم پر ذرا غور تو کرو یار، میں پلاتا ہوں نا، نسقیکم، ہم پلاتے ہیں، ہم پلاتے ہیں۔ کبھی غور تو کرنا، جب غذا معدے میں تھی ہم نے گوبر سے الگ کر لی، جب جگر میں تھی ہم نے خون سے الگ کر لی، گوبر کا رنگ گدلا، پھر وہ بدبودار، خون کا رنگ سرخ، پھر وہ پلیت، من بین فرسن ودمن، ایک طرف گوبر پلیت تھا ایک طرف خون پلیت تھا، دو پلیتیوں کے درمیان سے ہم نے تیرے برتن میں ڈالا لبنن خالصا، لبنن کہو تو صحیح یار، لبنن خالصا۔ اگر یہ مشینریاں لگانے والا میں ہوں، صاف شفاف دودھ تیرے برتن میں ڈالنے والا میں ہوں، تو میرے دعوے کو تسلیم کر، اس کائنات کا الہ بھی ماشاءاللہ۔ سارے قرآن کا دعویٰ کیا ہوا؟ بولیے تو صحیح۔ اس پر اللہ عقلی دلائل دیتے، جن دلائل کا تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ عقل کے ساتھ۔ الذی خلقکم والذین من قبلکم، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، اللہ نے دلیل دی، میں نے تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا ہے۔ الذی جعل الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا۔ میری ساری یہ نعمتیں دیکھ کر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، یہ سب کچھ کرنے والا میں ہوں، تو پھر عبادت و پکار کے لائق بھی صرف ہو۔ آپ جب دیکھ کے قرآن پڑھتے ہیں، میں نے کہا نا میں آپ کو پورے قرآن کی سیر کروانا چاہتا ہوں، تو اس میں آپ حضرت نوح کا تذکرہ پڑھتے ہیں کہ کون نہیں پڑھتے؟ جگہ جگہ حضرت نوح کا، بولیے تو صحیح، حضرت ابراہیم کا، حضرت یعقوب کا، حضرت یوسف کا پڑھتے ہو، حضرت زکریا کا، حضرت صالح کا، حضرت ہود کا، حضرت شعیب کا، حضرت عیسیٰ کا، حضرت داؤد کا، حضرت سلیمان کا۔ آپ جب ناظرہ قرآن پڑھتے ہیں نا، ان نبیوں کے واقعات سامنے آتے ہیں۔ یہ نبیوں کے واقعات اللہ کیوں سنانا چاہتے ہیں؟ یہ قرآن میں اللہ پہلے نبیوں کے واقعات کیوں بیان کرتے ہیں؟ یہ اس لیے بیان کرتے ہیں کہ جب میرے آقا نے، میرے نبی نے مکے کے لوگوں کے سامنے کہا نا لا الہ الا اللہ، تو مکے کے لوگ کہنے لگے تو نواں آیا، ہم نے یہ بات تو پہلے کبھی نہیں سنی۔ کیسے جی؟ ما سمینا بہذا فی الملت الآخرہ، ہم نے تو کبھی یہ بات نہیں سنی لا الہ الا اللہ والی، یہ تو نئی بات کرنے لگا ہے۔ جب مشرکین یہ کہتے تھے نا اللہ پہلے نبیوں کی باتیں، پہلے نبیوں کا پیغام، پہلے نبیوں کی تقریریں قرآن میں نقل کر کے بتاتا تھا، یہ لا الہ الا اللہ کی دعوت یہ صرف میرے نبی کی دعوت نہیں ہے، پہلے نبیوں کی دعوت بھی یہی دعوت تھی۔ اس لیے اللہ پہلے نبیوں کا کیا کرتے ہیں؟ ذکر کرتے ہیں۔ اللہ رجل مومن کا ذکر کرنے، اللہ حبیب نجار کا ذکر کرنے، لطف آئے تو سبحان اللہ کہہ دینا، کہہ لوں پھر کہنا۔ اللہ کو لا الہ الا اللہ پر جو تقریر
سلیمان کے دربار میں ہدہد نے کی تھی۔ وہ پسند آ جائے نا، پسند آ گئی نا، اللہ نے قرآن میں اسے نقل کر دیا۔ چیمٹی کی بات کو پسند کیا، چیمٹی کی بات کو قرآن میں نقل کر دیا ہے۔ ہدہد نے اسی موضوع پہ تقریر کی تھی سلیمان کے دربار میں۔ پڑھیے گا سورۃ نمل، اللہ آپ کو قرآن کے قریب لائے، قرآن پڑھنے کی اللہ آپ کو توفیق دے۔ پڑھیے گا سورۃ نمل، پڑھیے گا۔ حضرت سلیمان نے تو صرف یہ پوچھا تھا کہاں گئے تھے بھائی، تو سرکاری ملازم ہے تے بغیر چھٹی لے یوں ہی غیر حاضر ہو گیا، تو پاکستان دی حکومت سمجھیے، کہاں گئے تھے؟ اس نے کہا حضرت ناراض نہ ہو، احط تو بما لم تحط به علمت ما لم تعلم، میں وہ خبر لے کے آیا ہوں جس کا آپ کو بھی پتہ کوئی نہیں۔ وہ کچھ سن دیو کہ نہیں سن دے؟ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ میں ایسی احط تو، میں ایسی خبر لے کے آیا ہوں جس خبر کا آپ کو بھی پتہ نہیں۔ میں گیا تھا قوم سبا کی طرف، وہ سورج کی پرستش کرتی ہیں، ایک عورت ان پہ حکومت کرتی ہے، عورت ان کی حکمران ہے، بڑا اس کا تخت بڑا عظیم ہے۔ یہ ہدہد ساری چیزیں بیان کرتا ہے، میں وہاں سے آیا ہوں۔ حضرت سلیمان کی بات کا جواب ہو گیا۔ کہاں گئے تھے؟ سبا گیا تھا، اس کی حالت بھی بیان کر دی۔ دربار ہے حضرت سلیمان کا، معمولی دربار ہوگا، پیغمبر بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، وزیر بھی، مشیر بھی، پارلیمنٹ کے رکن بھی، ارباب اقتدار بھی، سارے اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہدہد کی پیشی ہو گئی ہے۔ کہاں گئے تھے؟ سبا کی قوم کے پاس سے آیا ہوں۔ جواب دینے کے بعد نا ہدہد نے توحید کے موضوع پر تقریر شروع کر دی، حالانکہ حضرت سلیمان کے سوال کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ حضرت سلیمان نے تو یہ پوچھا تھا کہاں گئے تھے، وہاں گیا تھا۔ پھر انہوں نے، عورت حکمرانی کرتی ہے، سورج کی وہ پرستش کرتی ہیں، تو ہدہد کہتا ہے وہ اس اللہ کی پرستش کیوں نہیں کرتے جو زمین و آسمان کی چھپی ہوئی چیزوں کو باہر نکال دیتا ہے؟ دلیل دی نا، دلیل دی، عقلی دلیل۔ آسمان میں بارش چھپی ہوئی ہے، باہر نکل آئی، سورج چھپا ہوا ہے، باہر نکل آئے، چاند چھپا ہوا ہے، باہر نکل آئے، ستارے چھپے ہوئے ہیں، باہر نکل آئے، زمین میں پانی چھپا ہوا ہے، باہر نکل آئے، اناج چھپا ہوا ہے، باہر نکل آئے، معدنیات چھپی ہوئی ہے، زمین سے باہر نکل۔ جو ذات زمین و آسمان کی چھپی ہوئی چیزیں باہر نکال دیتا ہے، جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ ظاہر کرتے ہو، سب کو جانتا ہے، ہر بات کو جانتا ہے، قادر بھی ہے، مختار کل بھی ہے، عالم الغیب بھی ہے۔ یہ دو صفتیں ذکر کرنے کے بعد ہدہد نتیجہ نکالتا ہے اگر یہ دو صفتیں اللہ کی ہیں تو پھر تسلیم کرو لا الہ الا ہو، پھر اللہ کے سوا الہ۔ مجھے یہ پتہ نہیں کہ عائشہ مسجد میں جو مولانا درس دیتے ہیں اور 25 سالوں میں انہوں نے قرآن کی تفسیر مکمل کی، انہیں اجر تو اس کا اللہ ہی دے گا، اور اتنا دے گا کہ یہ خود دیکھ کے حیران ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی سعادت کی بات ہے۔ مجھے یہ نہیں پتا کہ عائشہ مسجد کے نمازی کتنے بیٹھتے تھے، یہ مجھے علم نہیں، اور کتنے لوگ نماز پڑھنے کے بعد چلے جاتے تھے۔ مولانا درس کے لیے قرآن کھولتے ہوں گے اور وہ جا رہے ہیں، اگر کسی کام کی غرض سے جا رہے ہیں، کوئی مجبوری ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، جا سکتے، لیکن کام کوئی نہیں، مجبوری کوئی نہیں، گھر میں جا کے بیٹھ جانا ہے، گپ شپ کرنی ہے، تو پھر اس طرح کا جانا گناہ میں شمار ہو۔ اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا،
اصل قرآن نو کنڈ دین دا ایو ہی معنی ہے. یہ ہے قرآن کو پیٹ دینا. ادھر قرآن کھلا, ادھر آپ نکلے. یہ ہے قرآن کو پیٹ دینا. کئی ہمارے دوست کہتے ہیں, یہاں بھی ہوں گے, او جی اسا یہ مسئلے جاننے ہیں. مولانا اسماعیل صاحب نے جو قرآن کی آیتیں پڑھنی ہیں ان میں یہی ہونا ہے نا بھی عالم الغیب ہو اللہ ہے, مختار کل ہو اللہ ہے, مالک و مختار ہو اللہ ہے, زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. یہ ہم نے سنی ہیں جی, یہ ہم نے سنی ہوئی ہیں, یہ ہم جانتے ہیں باتیں. اس پر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, اگر آپ کو پسند آ جائے تو کہنا بندیالوی اچھا استدلال کر گیا ہے. سلیمان کا دربار ہے, ارباب اقتدار ہیں, وقت ان کا بڑا قیمتی ہے. حدود نے توحید کے موضوع پر تقریر شروع کی. حضرت سلیمان نے کہا چپ کرو, میں دسن لگا زمین و آسمان کی چھپی چیزیں کون باہر نکالتا ہے, چھپی اور ظاہر چیزوں کو کون جانتا ہے. مجھے تو بتانے لگا ہے, میں اللہ کا پیغمبر ہوں, اپنی اوقات اچرا, میرا وقت ضائع نہ کر. میں نے تجھ سے یہ نہیں پوچھا ہے, جو پوچھا تھا وہ تو نے بتا دیا, چپ کر. نہیں کہا, نہیں کہا. حدود نے توحید کے عنوان پر تقریر شروع کی. بندیالوی کہتا ہے توحید کا عنوان اور موضوع اتنا پیارا موضوع ہے, حدود پرندہ بھی بیان کرنے لگ جائے نا تو سلیمان پیغمبر بھی غور سے سننے لگ جایا کرتا ہے. اس کو تو سننا چاہیے. یہ کہنا کہ یہ باتیں ہم نے سنی ہوئی ہیں, نہیں. حضرت سلیمان کو پتہ نہیں تھا کہ زمین و آسمان کی چھپی ہوئی چیزیں کون باہر نکالتا ہے. انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ عالم الغیب کون ہے. انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں. لیکن حدود جب تقریر کر رہا ہے توحید کے عنوان پر, حضرت سلیمان اس کو سن رہے ہیں. تو پہلے نبیوں کے جو واقعات قرآن بیان کرتا ہے, یہ کیوں بیان کرتا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا دعویٰ کوئی نیا دعویٰ نہیں ہے. حضرت نوح نے بھی یہی کہا تھا, حضرت ابراہیم نے بھی یہی کہا تھا. پیغمبر قوم کے سامنے ہو یہی دعویٰ پیش کرتا ہے, پیغمبر والد کے سامنے ہو, جڑے سمجھو ہوا سبحان اللہ کو, پیغمبر والد کے سامنے ہو, والد کے سامنے یہی مسئلہ بیان کرتا ہے. قوم کے سامنے آئے یہی مسئلہ بیان کرتا ہے. کتنے لوگ بندیالوی کے اشارے کو سمجھیں گے پیغمبر جیل کی کوٹھڑی میں ہو, مسئلہ یہی بیان کرتا ہے. اور پیغمبر ماں کی گود میں کبھی بولے, مسئلہ یہی بیان کرتا ہے. پہلی کتابوں میں بھی یہی مسئلہ بیان ہوا, پہلے انبیاء نے یہی مسئلہ بیان کیا. تیسری چیز جو قرآن پیش کرتا ہے نا, وہ مشرکین کے بات کو رد کرتا ہے. مشرک کہتے تھے یہ جو تو دعویٰ پیش کرتا ہے نا لا الہ الا اللہ والا, یہ تو خود بناتا ہے. وہ میرے نبی سے کہتے تھے تو خود جوڑتا رہتا ہے, یہ کوئی اللہ کا حکم نہیں ہے, اپنی طرف سے کہتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں اللہ جگہ جگہ فرماتے ہیں. میں ایک بات پیش کرنے لگا ہوں, قل انما انا بشر مثلکم, میں بشر ہوں جیسے تم, بے شک میں بشر ہوں جیسے تم. یہ جیسے شان میں نہیں ہے, یہ جیسے مقام میں نہیں ہے, یہ جیسے مرتبے میں نہیں. لوگ دھوکہ دیتے ہیں ہمارے متعلق اپنے اور سمجھ دینے, اپنے جیا سمجھ دینے. نا یہ شان میں, مرتبے میں, علم میں یہ جیسا نہیں ہے. انما انا بشر مثلکم, یہ مثلیت اس میں ہے جس طرح تمہارے ماں باپ اسی طرح میرے بھی ماں باپ. تم پیدا ہوئے میں بھی پیدا ہوا, تم نے کسی کا دودھ پیا میں نے بھی کسی کا دودھ پیا, تمہارے بھی رشتہ دار میرے بھی رشتہ دار. تمہیں بھی بھوک لگتی ہے مجھے بھی بھوک لگتی ہے, تمہیں پیاس ستاتی ہے مجھے بھی پیاس ستاتی ہے. اس معنی میں ہے انما انا بشرم, میں بشر ہوں جیسے تم. فرق کیا رہا؟ فرق کیا رہا؟ فرمایا یوحا الیہ,
میری طرف وحی اترتی ہے، جبریل میرے دروازے کا دربان بنتا ہے، جبریل میری سواری کی رکاب تھامتا ہے، یوحا الیہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، اور وہ وحی کیا ہے؟ تمہارا الہ صرف ایک الہ ہے۔ تو سارے قرآن کا جو دعویٰ ہے، موضوع ہے، عنوان ہے، سارا قرآن جس مسئلے کے گردا گرد گھوم رہا ہے وہ مسئلہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اس مسئلے کو بیان کس نے کیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ۔